اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اور آج میں نے اس بارے میں سکھانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا آپ خود کو بیزار کر رہے ہیں؟ شاید یہ ایسا پیغام ہے جو آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم آج اپنے شعور یا ضمیر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے اندر پر اعتماد ضمیر ہو۔ آپ کے اندر مجرم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بے الزام ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور آج میں ان دونوں کے فرق کے بارے میں بات کروں گی۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کو خود سے صلح رکھنی ہے۔ پہلا پطرس 3:11، 3 رشتے ہیں جہاں ہمیں صلح کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کے ساتھ صلح۔ اور اس لیے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سب سے جواب طلب نہیں کر رہی، آپ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن کیا آپ کے اندر اطمینان ہے؟ بعض دفعہ یہ اچھا ہے۔ جانتے ہیں، آج میں جو کچھ بھی آپ سے کہوں گی وہ صرف اس لیے کہ مجھے آپ کی فکر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جس قدر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہترین ہو۔ لیکن یہ پیغام شاید اتنا لطف اندوز نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کے سامنے کہنا چاہیے کہ یہ لطف اندوز یا ہنسنے کی رات نہیں ہوگی، ہمیں کوئی میٹھا نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں آج سخت غذا ملے گی۔ آمین۔ اور سب سے زیادہ برے طریقے سے جینا یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہی کرتے رہنا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ ٹھیک سے برتاؤ نہیں کرتے، میں لبریز ہونے کو ہوں۔ کیا آپ کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو اندھیرے میں چھپی ہیں، جن کو روشنی میں لانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں روشنی میں رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اپنی چھپی چیزوں کی وجہ سے ستائے گئے؟ راز دبائے رکھنے جیسی بری کوئی چیز نہیں جانتے کہ یہ ہمارے راز ہیں جو ہمیں بیمار کرتے ہیں، اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ صرف سچائی ہی آزاد کر سکتی ہے۔ اب متی 18:8 اور 9 آیت، پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ میں متی 18 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہوں۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہو، یہ یسوع نے کہا ہے، میں صرف کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ اور آج کل ہم چرچ میں جہنم کے بارے میں اتنا نہیں سنتے، ہمیں جہنم اور آگ اور گندھک کے بارے میں تعلیم نہیں ملتی، لیکن میرے خیال میں ہمیں کبھی کبھار جہنم پر بات کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا پاسٹر ٹامی؟ کبھی کبھار ہمیں جہنم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو ہمارے پاس صرف 2 ہی انتخابات ہوں گے، یا تو ہم اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے، دونوں میں سے ایک، جلال یا آگ۔ میں ابدیت ٹھیک جگہ پر گزارنا چاہتی ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی سے ہی ٹھیک طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی، اب ہر کوئی کہے اب ان کو مستقبل پر نہیں ڈالیں گے یا مستقبل کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں یقیناً جب میں ان کانفرنسز میں جاتی ہوں تو میں صرف اس جگہ پر موجود لوگوں کو نہیں سکھاتی، بلکہ یہ دنیا میں ٹی وی پر جائے گا، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ گمشدہ ہیں اور خدا کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے ضمیر کو متاثر کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کافی لمبے عرصے تک آپ نے غلط کام کیے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ضمیر بہت سخت اور بے حس ہو چکا ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن وہاں روشنی کی ایک کرن ہے جو کہ ابھی تک تھوڑی بہت روشن ہے۔ جی، آپ کے لیے امید موجود ہے۔ جی، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔
اور آسمان ایک حقیقت ہے، جہنم بھی حقیقت ہے، خدا حقیقی ہے اور ابلیس بھی حقیقی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی زندگی کے اختتام پر خدا کے حضور حاضر ہوگا، اور جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہر کوئی اس کا حساب دے گا۔ میں نے آپ کے لیے جواب دہ نہیں ہونا اور نہ ہی آپ نے میرے لیے جواب دہ ہونا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کی بلاہٹ کے لیے جواب دہ ہوں، اور میری زندگی کی بلاہٹ یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، لہٰذا کسی بھی مقصد کے تحت آپ مسلسل گناہ میں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ایسی زندگی رکھتے ہوئے مطمئن اور پرسکون رہیں گے۔ یہ وقت ہے کہ بلندی کی طرف بڑھا جائے۔ آمین۔ ہمیشہ ہی ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرے، اور بہت عرصے پہلے اس نے مجھے یہ سکھایا کہ جب بھی تم اوپر جانا چاہتی ہو تو آپ کے جسم کو تھوڑا اور نیچے جانا پڑتا ہے۔ آمین۔ ایک تنگ راستہ ہے جس پر خدا ہمیں چلانا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سب نہیں کرنا جو دوسرے ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ آج رات میں لوگوں کو فیصلے کے مقام تک بلانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا آگے بڑھیں، تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ آج ہم اونچے درجے کی طرف جانے اور آگے بڑھنے پر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اونچے درجے پر جانا اور بڑھنا ہوگا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیچھے ہوں اور آگے بڑھیں، نیچے ہوں اور آگے بڑھیں، بلکہ ہمیشہ اونچے درجے پر ہوتے آگے بڑھیں۔ آج میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو یہ بہت دلچسپ لگا۔ اگر ہم ترقی چاہتے تو ہمیں ہمیشہ تھوڑا بلند ہونا پڑے گا۔ ایک دفعہ پاسٹر ٹامی نے ایک پیغام سنایا، مضمون بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے وہ مضمون ان سے لیا اور خود اس پر کلام سنایا۔ ہر کوئی سوچتا تھا کہ یہ میرا پیغام ہے، لیکن جب میں یہاں ہوں تو اس کا سہرا میں ان کو ہی دوں گی۔ وہ اس طرح تھا کہ سستی تفریح کی مہنگی قیمت، اس کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہم صرف اس لمحے کے لیے زندہ نہیں ہیں جیسے کہ کل کبھی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ کل تو ضرور آئے گا۔ آمین۔ جس طرح سے ہم آج رہ رہے ہیں وہ ہمارے آنے والے کل کے معیار کو متاثر کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ جب میں دوپہر کے کھانے پر لوگوں کے ساتھ تھی تو میں نے لوگوں سے کہا جو کچھ میں جانتی ہوں اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ میں 40 سال کے مطالعے کے لیے شکر گزار ہوں جو لوگوں کی مدد کے لیے میں نے خدا کے کلام میں گزاری۔ میں خدا کو جان کر خوش ہوں۔ میں خوش ہوں کہ جب ہم کچھ غلط کرتے تو ہم روح القدس کی قائلیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ محسوس کرنا کیا ہی زبردست چیز ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج آپ ایک بہترین طریقے سے جتنا کہ آپ کر سکتے تھے کلام کو سنتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے اپنے وقت کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اس بلڈنگ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کہ خدا کے لیے بھوک رکھتے ہیں۔ ہم اس سے بہتر کسی اور جگہ پر نہیں ہوتے، کیونکہ جب آپ روح کے لیے بوتے ہیں تو آپ روحانی زندگی اور ابدی زندگی کاٹیں گے۔ جب آپ جسم کے لیے بوئیں گے تو آپ تباہی، زوال اور بربادی کاٹیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہفتے کا اختتام رات کی پارٹیز کے لیے جسم کے لیے بوتے ہیں اور پھر وہ تباہی، بربادی اور زوال کے لیے کاٹتے ہیں۔ اچھا، کل صبح شاید آپ پر اس میٹنگ کا خمار ہو، لیکن یہ ایک ایسا خمار ہوگا جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو دکھی کرے۔ اور ملامت کرے گا۔ لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ آپ کو ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈالیں، اگر پاؤں ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ دیں، اگر آنکھ ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دیں۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں اور اپنی آنکھ نکال دیں، وہ ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے، کوئی رویہ جو آپ کو ٹھوکر دلا رہا ہے، جو آپ کو اس مقام پر لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ خود سے مطمئن نہیں ہیں، تو اسے کاٹ دیں، چھٹکارا پائیں، اسے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ آپ کو متاثر کر رہا ہے اور آپ کو اس سے نمٹنا ہے اور ابھی سے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا چلے کل کریں گے۔ جانتے ہیں کہ بائبل میں فرعون کے بارے میں ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے۔ جب وہ لوگوں کو جانے نہیں دیتا اور خدا ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری آفتیں بھیجتا رہا اور وہ کہتا کہ وہ انہیں جانے نہیں دے گا، پھر وہ کہتا کہ نہیں جانے دے گا، آخر کار خدا نے مینڈکوں کی آفت بھیجی اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ میرا مطلب ہے بستر پر مینڈک، راستے میں مینڈک، تندوروں میں مینڈک، ٹیبل پر مینڈک، ٹوائلٹ میں مینڈک، اگر وہ اسے استعمال کرتے تھے۔ مینڈک مینڈک مزید مینڈک۔ جی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالٹی میں مینڈک جمع کرتے اور جا کر باہر پھینک دیتے۔ جی آپ کو اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اور بالآخر فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
मैं लोगों को जाने दूंगा। और मूसा ने कहा, अच्छा फिर मुझे बताना कि तू कब चाहता है कि मैं दुआ करूं, और जब मैं दुआ करूंगा तो मेंढक जाएंगे। और उसने कहा, कल। कौन ऐसे दुरुस्त दिमाग वाले होंगे जिन्हें अगर मेंढकों के साथ सोना पड़े तो फिर भी वो एक और रात उनके साथ सोएंगे। कल हमारी जबान में बहुत ही खतरनाक दिन साबित हो सकता है। अगर हम भलाई करना जानते हैं और अगर हम नहीं करते तो ये गुनाह है। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हम करते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुनाह बन जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और हम नहीं करते। हमें वो करना है जिसके लिए खुदा हमारी रहनुमाई करता है। हमें ये शर्फ हासिल है कि फजल की फराहमी के मातहत होते हुए शरीयत के मातहत जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि हमें जिंदा खुदा के रूह की पैरवी और रहनुमाई में और उसके इख्तियार में और मदद से जिंदा रहना है। खुदा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। वो अपना रूहुल कुदस भेजता है जो कि सच्चाई का रूह है और हमारा उस्ताद और हमारा रहनुमा है। और मैं आपको कुछ बताती हूँ, जब आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे और कलाम में बढ़ना शुरू होंगे तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप पूरी जिंदगी करते रहे और कभी भी उनसे तंग नहीं हुए, आपको परेशान करना शुरू कर देगी। क्या कभी किसी ने ऐसा तजुर्बा किया? जैसे कि जब तक मैंने कलाम का मुताला शुरू नहीं किया था, मैं नहीं जानती थी कि मैंने बहुत कुछ गलत किया। और बहुत दफा शुरू में जो हमें उदास कर देता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि किस तरह कोई शख्स इतना कुछ गलत कर सकता है। खुदावन तू किसी और पर आया क्यों नहीं करता? लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सी बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत है जो आपको मिली है। मेरा मतलब है कि आप गुनाह में अकेले नहीं छोड़े जाते। गलत रवैये को दुरुस्त समझना बहुत ही खतरनाक हालत है। और आजकल दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अभी भी ये सोचते हैं कि बुराई ही अच्छाई है और अच्छाई ही बुराई है। और यसाया में बाइबल हमें सिखाती है कि आखिरी वक्त में ऐसे दिन आएंगे जब लोग ये सोचने लगेंगे कि बुराई ही अच्छाई और अच्छाई ही बुराई है। और आजकल तमाम जगहों पर ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बताती हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। यहां तक कि जब मैं टीवी देखती हूं तो मैं सोचती हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं जानती हूं कि क्या गलत है। मुझे उन लोगों पर अफसोस होता है जो बैठ जाते हैं और जो कुछ भी उनके सामने आता है उसे अपने अंदर मुंतकिल कर लेते और उससे खुद को सब कुछ सिखाते और फिर उसे सोचते रहते हैं, जानते हैं और उन्होंने यही कुछ करना होता है। जो कुछ हॉलीवुड कहता है वही ठीक है, जाएं और वैसा ही करें। मैं खुश हूं कि मैं उनको देखकर कह सकती हूँ कि ये गलत है और वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है और ये सब कुछ गलत है। ये अच्छा है कि आपको मालूम हो कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है। मैं जिंदगी और मौत तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिंदगी को चुनो कि तुम और तुम्हारी औलाद जिंदा रहे। आमीन। मैं अपनी तालीम में रूहुल कुद्दस को फैलता हुआ महसूस करती हूं, जिसके लिए मैं दुआ और उम्मीद करती हूं कि इस तरह की तालीम काफी फैल गई है। क्योंकि जब पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से कहा खुदावंद के कलाम के जरिए कि खबरदार करो, जोर दो, हौसला अफजाई करो और तंबीह करो, और जानते हैं कि हम तंबीह करने वाले हिस्से को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भी हमें प्यार करता है, ये अच्छे वालिदैन सिर्फ सर पर हाथ रखते हुए हर वक्त शाबाश ही नहीं देते और उन्हें हर वक्त ये नहीं बताते कि वो बहुत काबिल हैं, बल्कि बाज दफा जब वो कुछ ऐसा करें जो कि नहीं करना चाहिए तो वो उन्हें ये बार-बार करवाएंगे। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम के जरिए उनकी इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर जिनको हम सिखा रहे हैं हकीकतन हम उन लोगों से प्यार नहीं करते। आमीन जी, मुस्कुराएं। अगर मुझे आप लोगों से थोड़ी सी भी मदद ना मिले तो मेरे लिए यहाँ ये करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी आंख आपको ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल दें। डाक के जरिए आपके घर एक मैगजीन आता है जिसके लिए आपने कहा भी नहीं होता। आप इसमें से दी गई कोई चीज खरीदते तो अब आपको 100 मैगजीन मिलेंगे और आप उनको भेजने से मना कर सकते हो और फिर आपको वो 2 भेजना शुरू कर देंगे। मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिससे मुझे हर महीने 4 मैगजीन मिलते। वही कंपनी होती और वही मैगजीन होते। जो फजूल खर्च पर बात करते आप उन्हें ना भेजने का कहते हैं, फिर भी आपको मिलते हैं। बाज़ दफा जब आप 3 या 4 दफा कहते हैं तो फिर भी बिलाखिर वो भेज ही देते हैं। अच्छा, आप मैगजीन में से कॉफी का बर्तन ऑर्डर कर सकते हैं और 3 महीने के बाद आपको अंडरवियर्स का मैगजीन मिलता है जिसमें औरतों ने बहुत ही मुख्तसर से कपड़े पहने हुए होते हैं। अब जब वो आपके घर में आता है तो मर्द और खवातीन, शायद खुसूसन मर्द, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, आपको इसके सफ़े पलटने की जरूरत नहीं, आपको ये देखने की जरूरत नहीं। इसे घर से बाहर निकालना है, जाएं और इसे कूड़ेदान में डाल दें।
اور اس پر نگاہ تک نہ ڈالیں، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک سوچ جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ کہ ہم آگ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں لیکن جلیں گے نہیں۔ آمین۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ ایک مرد ہیں اور وہاں ایک پرکشش خاتون بھی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی اسکرٹس اور چھوٹی شرٹس پہنتی ہے اور اس کی پینٹس بہت تنگ ہوتی ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ شاید آپ کی ایک بیوی بھی ہے جس سے آپ کے 4 بچے ہیں، اور جس نے ہر بچے کی پیدائش کے بعد 1 پاؤنڈ وزن بڑھایا، اور آپ خواہش محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں وقت گزارنے لگے ہیں جو چھوٹی شرٹس اور تنگ پینٹس پہنتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جتنا تیزی سے بھاگ سکتے ہیں آپ اس سے بھاگ جائیں۔ امثال 8واں باب پڑھیں اور دیکھیں کہ بائبل اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو بد کردار عورت کی طرف جاتا ہے، اور یہ عمل کس طرح سے اس کی زندگی برباد کرتا اور موت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہ ہوں۔ اور خواتین، مجھے برا بھلا نہ کہیے گا جب میں یہ کہوں کہ اگر آپ ایک خدا پرست عورت ہیں تو بے دین عورتوں کی طرح کا لباس نہ پہنے، آپ اپنے کام پر جاتی ہیں تو آپ کو دوسروں کے لیے گناہ کا باعث بننے کی ضرورت نہیں۔ آمین۔ میں نہیں جانتی کہ آج آپ کیا توقع کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک مہمان ہیں اور کوئی دوسرا آپ کو یہاں لایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں سنا ہوا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ در حقیقت میں بہت ہی اچھی ہوں، میں بہت پیار کرنے والی خاتون ہوں، اور اگر یہ آپ کے لیے زیادہ ہے تو پھر کل آئیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کتنی زبردست ہیں۔ میں اس کی کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کر رہی ہوں اور میں اس پوری تعلیم کو ضرور سکھاؤں گی۔ میں نے اس کا خاکہ بنا لیا ہے، میں یہ سکھاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اس کیوں اتنا پسند ہے۔ 1، 2 اور 3 باب سارا یہ ہے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں، خدا آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے، خدا کا فضل اور یہ کہ ہم فضل کی وجہ سے بچائے گئے ہیں۔ یہ بار بار آپ سے یہی بات کرے گا کہ مسیح میں آپ کیا ہیں اور مسیح میں ہماری میراث کیا ہے۔ خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے، جب ہم گناہ ہی میں زندگی گزارتے تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کرتا تھا، اور یہ اس طرح ہی ہے۔ جب آپ 1، 2 اور 3 باب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ سے پیار کیا گیا ہے، آپ کو فضل ملا ہے اور آپ پر رحم ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یمی، بہت مزے کا۔ اور پھر 4 باب شروع ہوتا ہے، پس جب بھی آپ یہ دیکھیں پس تو بہتر ہے کہ آپ محتاط رہیں، کیونکہ وہ آپ پر کچھ ذمہ داریاں ڈالنے والا ہے اور یہ تمام دوسری باتوں کی وجہ سے آپ پر ڈالیں گی۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے تم مسیح یسوع میں جو کچھ ہو اور جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا اس کی وجہ سے تم اچھا رویہ اختیار کرو۔ اپنے سارے کردار میں خدا کی پیروی کرو۔ اور پھر آخری 3 باب ایسے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ مت کرو، یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ اور جانتے ہیں کہ 1، 2 اور 3 باب کے مطابق ہر کوئی اچھا ہے اور ہمیں یہ پسند ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اپنا رویہ تبدیل کریں۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں تو کبھی بھی اپنا کردار تبدیل کرنے کے لیے خدا کے ساتھ کام نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی غلطی کریں گے تو ہر دفعہ آپ احساس جرم میں ہی رہیں گے۔ مسیح میں اپنی حیثیت کو جانیں، لیکن پھر مسیح میں اپنی حیثیت جاننے کے بعد اپنی پوری زندگی دودھ یعنی نرم غذا لیتے ہوئے نہ گزاریں، کلام سے سخت غذا بھی کھانا شروع کریں۔ یہ بڑھنے کا وقت ہے۔ آمین۔ جب خدا میری تربیت کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر میں وہاں بیٹھی ہوتی تو میں آج اس پیغام کو پسند کرتی، کیونکہ مجھے ایسی چیزیں پسند ہیں جو میرا سامنا اور میری مدد کریں کہ میں اپنا مقام جان سکوں اور اس اگلے درجے تک جانے کے لیے جہاں خدا مجھے لے جانا چاہتا ہے میری مدد کرے۔ مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ شکریہ۔ جب ہم اپنے ضمیر کے خلاف گناہ کرتے تو ہم خود اپنے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں خود اپنے لیے ٹھوکر کا باعث بننے سے مراد کیا ہے؟ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مجرم ضمیر رکھنا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دلیری کو روکتا ہے۔ خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے آ کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے، اور دلیری سے کہنا ہے کہ ہمیں استعمال کرے، تاکہ اگر ہم ملامت محسوس کرتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں مجرم ٹھہرائے تو پھر اس کے پاس جانے میں ہم دلیری محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی دلیری سے ہم خدا سے کچھ مانگ سکیں گے۔ 1 یوحنا 3:21۔ اے عزیزو،
جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا، یعنی اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا، تو ہمیں خدا کے سامنے مکمل اعتماد اور بھروسہ اور دلیری ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا، یعنی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا، تو ہمیں خدا کے سامنے مکمل اعتماد اور دلیری ہو جاتی ہے۔ ملامت سے بھرا ضمیر ہمیں خوف میں پیچھے دھکیلتا ہے، ہم خدا کے قریب جانے کی بجائے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ رومیو 9 کی 1 آیت میں لکھا ہے، پولس نے کہا کہ اس کا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ اگر حقیقتاً ہم ایک بالغ مسیحی ہیں اور خدا کے کلام کو جانتے ہیں، تو اس کے لیے خدا کا بہت شکر ہو۔ آپ کو کسی بھی اور شخص کی ضرورت نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کا رویہ غلط ہے۔ آپ خود ہی جان جائیں گے۔ روح القدس کے لیے خدا کا شکر ہو، وہ ہمارے اندر ایسی روشنی ہے جو مسلسل اس راہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے جس پر خدا ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا ایک شاندار، زبردست اور دلچسپ سفر ہے، لیکن برکتوں کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ آمین۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب خدا کے کلام کے ذریعے لوگوں میں قائلیت ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، جانتے ہیں کیا، میں نے پہچان لیا ہے کہ میری زندگی میں غلط بات ہے اور میں اسے درست کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کسی بھی شخص کے سر پر ضرب لگانے والی یا کسی کو بھی برا محسوس کروانے والی بات نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کچھ غلط ہے تو اس کا حل کریں۔ آمین۔ اگر کچھ ایسا ہے جو کہ غلط ہے تو مینڈکوں کے ساتھ مزید ایک بھی رات اور نہ گزاریں، آئیں اسے درست کریں۔ کل تک کا انتظار نہ کریں، اور نہ ہی اگلے دن کا یا اس سے اگلے دن کا اور مزید اگلے دن کا۔ اور یہ میں ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی جن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ کافی عرصے سے آپ لیے مسائل ہیں اور آپ ان پر فتح یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید آپ ایک صلاح کار کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، بلکہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ الجھن میں گھرے ہوئے ہیں، نہ کہ ان کے بارے میں جو خدا کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں ہیں اور وہ نہیں کر رہے جو کہ آزاد ہونے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ میں یہ ایمان رکھتی ہوں اور یہ ایمان رکھتے ہوئے میں اپنی جان دوں گی۔ میرے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص جو حقیقت میں اپنے پورے دل سے کلام کا مطالعہ کرے اور خدا کی حضوری کے ساتھ لپٹا رہے اور پھر بھی تبدیل نہ ہو۔ میرے خیال میں کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ تبدیل ہوں گے کیونکہ آپ کی تربیت کے لیے خدا کی یہ محبت بھری قائلیت آپ کو سکھائے گی۔ اور اگر آپ حقیقتاً خدا سے پیار کرتے ہیں تو یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اس نے یہ نہیں کہا اگر میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں پیار کروں گا۔ اس نے پہلے ہی آپ سے محبت کی ہے، لہٰذا کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کریں گے تو تبھی خدا آپ سے محبت رکھے گا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اسے خوش کیا جائے، اور اس طرح عمل کیا جائے اور دنیا کے سامنے اسے اس طرح سے پیش کیا جائے جس سے لوگوں کے اندر بھی مسیح یسوع سے رشتہ قائم کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بائبل کہتی ہے کہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہے، اور ہم بہت سی چیزوں سے آزاد ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم روح القدس کے ساتھ کام کرنے کے لیے آزاد ہیں تاکہ ہم سیکھیں کہ کس طرح سے کامل اور بے الزام ضمیر رکھتے ہوئے زندہ رہنا ہے۔ جانتے ہیں کہ اگر آپ خدا سے مدد مانگیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔